رحمت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، غلط فیصلے، غلط اندازے، غلط کام، غلط طریقے، غلط رویے انسان کو پچھتاوے کا شکار کر دیتے ہیں، اور پچھتاوا ایک ایسا دردناک اور تکلیف دہ احساس ہے کہ جو ماضی کی ایک خوفناک یاد بن کر انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ٹھوکر کھا کر، غلطی کر کے اگر انسان سنبھل جائے اور درست فیصلے، درست اندازے، درست کام، اچھے طریقے اور خوبصورت رویے اگر اپنی زندگی میں شامل کر لے تو دوبارہ اپنے آپ کو پچھتاوے سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ پروگرام ہمارا اسی عنوان پر مشتمل ہے۔ اس پروگرام کی اسپیشلٹی ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے نگران شورا ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ آج کا پروگرام کن ویڈیوز پر مشتمل ہے ان کی ہائی لائٹس آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چھپ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا تھا گھومنے، کھیلتے میں اوپر سے گر گیا۔ میں نے 8 سال ان لوگوں کے پیچھے جو ضائع کیے۔ بیوی اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور میاں بیوی کی طلاق ہو گئی، بلڈنگ بن گئی، زلزلہ آ گیا، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا اور سلامتی کا سوال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا رہی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یا اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا اور ہمیں اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور اے کریم جو باطل ہے وہ ہمیں باطل ہی دکھا اور ہمیں اس باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کو اپنی زندگی میں شامل رکھے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ قبلہ نگران شورا ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آئیے پہلے ویڈیو شامل کرتے ہیں اور پھر اس پر نگران شورا کا ویو بھی لیتے ہیں۔ جی، میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا تھا گھومنے پہاڑی پہ۔ اس وقت میں کم سے کم 13 یا 14 سال کی عمر میں تھا۔ تو وہاں سے کھیلتے میں اوپر سے گر گیا، کم سے کم 15-20 فٹ کی بلندی پہ سے۔ ایسا میرے ساتھ حادثہ ہوا کہ میں آج تک صحیح نہیں ہو سکا، جو کہ میں بس صرف بیٹھ سکتا ہوں، چل نہیں سکتا، لیکن زندہ ہوں۔ یا اللہ یا اللہ۔ جس طریقے سے میں نے غلطی کری ہے، اپنے بڑوں سے یا اپنے گھر والوں سے کسی سے پوچھا نہیں۔ اگر کاش میں پوچھ لیتا تو میں آج اس معذوری میں نہیں ہوتا۔ مجھے سب سے بڑا پچھتاوا اسی بات کا ہے کہ میں نے پوچھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ قبلہ نگران شورا کی آئیے زیارت بھی کرتے ہیں اور نگران شورا سے اس ویڈیو پر ان کا ویو بھی لیتے ہیں۔ جی حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ اور خیر اس میں ایک تو یہ تو جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کو خیر و عافیت و برکت عطا فرمائے اور ان پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اور ان کی جو جملہ پریشانی ہے، بیماری ہے، اللہ کریم اس کو بھی دور فرمائے۔ اب یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی، سب میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک تو نافرمانی کی جگہ الگ ہے کہ نافرمانی تو نہیں کرنی چاہیے، اور ماں باپ جس چیز سے منع کریں اگر وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے تو ہمیں ماں باپ کی بات ماننی چاہیے۔ یہ تو ایک ہو گیا مسئلہ۔ مگر یہاں بات یہ ہے کہ جیسے یہ تفریح کے لیے گئے، یہ ایک الگ ہے
کہ آدمی کو چوٹ کہیں بھی لگ سکتی ہے اور ٹھوکر کہیں بھی لگ سکتی ہے، تکلیف کہیں بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر وہ ایک ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پر وہ ایک تفریح مقام ہوتا ہے، گناہ بھری جگہ ہوتی ہے، غفلت بھری جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کو اس چیز کا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب ایسا ہی کوئی سفر وہ رائے خدا میں کرتا ہے یا ماں باپ کی نافرمانی کا نکلا، نہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنے کے تعلق سے تو میں عرض کر چکا، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ ہم جب اچھی جگہ جاتے ہیں اور اچھے سفر میں ہوتے ہیں، بیماری وہاں بھی آتی ہے، چوٹیں وہاں بھی لگتی ہیں، پریشانی وہاں بھی آتی ہے، لیکن وہاں پر دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، کہ وہاں پر ثواب پر نظر ہوتی ہے اور نیکی پر نظر ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے اجر پر نظر ہوتی ہے، حدیثوں میں موجود ثواب پر نظر ہوتی ہے۔ جیسے قافلوں میں سفر کیا جاتا ہے راہ خدا میں، اور دعوت اسلامی کے جو قافلے ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت کے قافلے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بعض وقت کچھ نہ کچھ، کیونکہ سفر تو سفر ہوتا ہے، تو سونے میں، جاگنے میں، آنے جانے میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو وہ ایسا ہوتا ہے یار چلو اللہ کی راہ میں ہوا نا، اللہ کی راہ میں ہوا نا، لوگ بھی اس سے مطلب کہ اس طرح باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تاہم ان شارٹ یہ ہے کہ اول تو یہ کہ اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں چاہیے، اور ان کو بھی اللہ پاک آسانی عطا فرمائے، ان کے مشکل دور فرمائے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایسی گناہوں بری اور غفلت بری جگہوں پر جانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ فکر عطا فرمائے۔ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ والدین ایک کام سے منع کریں، عموماً بتایا اسی لیے نہیں جاتا کیونکہ وہ ایک کام سے منع کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹرپ پر جانا ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ جانا ہے، تو والدین منع کرتے ہیں، اور پھر جب وہ منع کرتے ہیں، یہ جو انڈیویجول کوئی بھی ہے، جیسے اسٹوڈنٹ لائف کو اگر آپ لے لیں تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو جو دیگر جا رہے ہوتے ہیں وہ اپنا ایک پریشر جو ہے بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، ارے یار بڑا مزہ آئے گا، ارے چلو چلتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، 2 دن کی تو بات ہے، کیا ہو جائے گا، کوئی بلا نہیں ٹوٹ جائے گی، اچھا تمہارے والد صاحب کو کیا کر لیں گے، راضی کر لیں گے۔ اچھا ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو یوں کرتا ہے کہ اچھا کام آپ کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں، بعد میں کیا کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، تو معافی مانگ لینا، اپنے ابو سے معافی مانگ لینا، تو ماں باپ نے تو معافی کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح جو ذہن بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ والدین سے چھپا کر کام کرنا سے تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ یعنی والدین سے چھپانے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا کام کر رہے ہیں جو درست نہیں ہوگا۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین بحث نہیں کرتے، اب بحث نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بحث نہیں ہو رہی، اب کیا بحث کرنا، لیکن دل نہیں ہوتا۔ میری درخواست یہ ہوگی کہ بندہ اپنے والدین کی خوشی والے کام کرے، رضا والے کام کرے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ منع کرنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، لگاؤ بھی ہے، الفت بھی ہے، اور ایک مستقبل ہے وہ ان کا، تو وہ نہیں داؤ پہ لگانا چاہتے یا ایسا رسک نہیں لینا چاہتے والدین، یا پھر ان کے اپنے ماضی کے تجربات ہوتے ہیں، تو وہ اب میں ماننے کے تعلق سے میں ایک درخواست کرتا ہوں۔ ایک واقعہ جو میں نے چند دفعہ شاید بیان کیا ہے کہ ایک نوجوان نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو تفریح کا پروگرام بنایا وہ والدہ کی اجازت سے بنایا، والدہ نے اجازت دے دی تھی، دوست آ گئے گھر پر لینے کے لیے گاڑی لے کر، اب وہ جیسے ہی دروازے پر پہنچا نکلنے لگا تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ مجھے یاد آ گیا فلاں جگہ جانا ہے، تو اگر آپ چلے جاؤ گے تو بیٹا میں کیسے جاؤں گی، دوستوں کو منع کر دو مجھے وہاں لے جاؤ، وہ میرے ضروری کام ہے۔ دوست باہر گیا اور باہر جا کر کہنے لگا یار میں نہیں آ رہا، مجھے میری امی کے ساتھ جانا ہے، یعنی بالکل سے منع کر کے، امی سے کوئی بحث نہیں کی، امی آپ سے پوچھ کر اجازت لی تھی، آپ سے پوچھ کر پوچھا تھا، اب تو دوست آ گئے ہیں برا لگے گا، ایسی کوئی گفتگو اس نے نہیں کی، اس نے جا کر پھر دوستوں سے کہہ دیا مجھے امی کو لے کر کہیں جانا ہے، لہٰذا میں نہیں آ سکتا۔ اب دوست ہوتے ہیں، تھوڑا بہت بولا کرا اور گاڑی لے کر چلے گئے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ اس گاڑی کو تھوڑا آگے جا کر حادثہ ہو گیا اور سارے دوست دنیا سے چلے گئے، اب یہ گاڑی میں نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو اس کی ماں کی اطاعت نے بچا لیا، یعنی ماں کی اطاعت نے اس کی جان بچا لی۔ تو یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہوتی ہے، بعض لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور بعض تو ماں باپ کو جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں، بچیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں، بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں،
بعض اوقات تو گناہوں بھرے پروگرام میں جاتے ہو، ماں باپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھائی کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ کسی اور کام سے جا رہے ہوتے ہیں، برائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے کہ ہم نیکی کے کسی کام سے جا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، گھر میں کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ پھر جب خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، دونوں مل جاتے ہیں، دونوں پکڑے جاتے ہیں، تصویریں آ جاتی ہیں یا کچھ اور ہو جاتا ہے، کہ ماں باپ کے آگے بھی شرمندہ، لوگوں کے آگے بھی شرمندہ، تو بندہ وہ کام کرے کیوں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے شرمندہ کرے، ماں باپ کے آگے شرمندہ کرے؟ تو اللہ سے ڈر کے کام کرنا چاہیے، اور کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ جانتا ہے، ہاں کسی کے علم میں ہو یا نہ ہو، اللہ کے علم میں تو ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ تو بندہ اپنے رب سے ڈرے۔ سلمان بھائی، اللہ کا خوف ہے نا، جی یہ سمجھیے کہ یہ تمام تر چیزوں کی اصلاح کی بنیاد ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا خوف۔ اللہ سے بندہ ڈرے اور اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرنے والی طبیعت اختیار کر لے تو ماں باپ بھی راضی، اور یہ اس کی زندگی بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے کالز ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں غلط کام کرنے سے بچائے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ کال لیتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں جو ماں باپ سے چھپ کے کر لینا چاہیے؟ جی ماں باپ سے چھپ کر کیا کام کریں گے؟ کیوں کریں گے ماں باپ سے چھپ کر؟ کوئی ایسی بھلائی کا کام ہے، کوئی ایسا کام ہے جس سے ماں باپ کی خوشی بہت ہے؟ مثال کے طور پر آپ ماں باپ کی مدد کر رہے ہیں، اور اپنی بہن کے ذریعے کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے ذریعے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا نام نہ آئے، آپ کا نام آئے، آپ سے ماں باپ زیادہ محبت کریں گے۔ ایسا ہمت، ایسا جگڑا ہے تو بولو، ایسی کوئی چیز کر سکتے تو بات کریں، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ایسا کام کرنا کیوں ہے کہ جس میں ماں باپ سے چھپانا پڑے؟ یا تو مطلب بھائی عجیب و غریب حالت ہے۔ تو ماں باپ سے چھپ کر، میں تو نہیں سمجھتا ماں باپ سے چھپ کر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، کہ واقعی اچھا کام ہوگا تو چھپے گا کیوں؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوتا سبحان ہوں، اللہ۔ میں جنرل میجورٹی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ استثناء ہو، کچھ ایسی چیزیں ہوں جو میری توجہ میں نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ بندہ چھپ کر کرے کیوں؟ چھپ کر کرنے میں ہی جیسے چور پکڑا جاتا ہے کہ یار کچھ تو ہے، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ اب یہاں تو دال میں کالا کیا ہوتا، بعض اوقات تو پوری کی پوری دال کالی نکل آتی ہے۔ تو اللہ حفاظت فرمائے۔ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کو اعتماد میں لے کر کام کرے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا جی، کال لیتے ہیں۔ ماں باپ کو اعتماد میں لینا کیوں ضروری ہے؟ ماں باپ کو اعتماد میں لینا کیوں ضروری ہے؟ جی ماں باپ کو اعتماد میں لینے کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ یہ تجربے کار ہیں، آپ کے ان ماں باپ سے زیادہ آپ کی کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ان کی زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے، یہ تجربے کار ہیں، اور زندگی کا ایک حصہ انہوں نے جو خاندان اور رشتہ داروں میں کام کاج میں گزارا ہے، اس میں ان کو اپنا یہ آپ کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کو چھپا کر کام کرنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ تو میں ویسے بھی کئی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں اور والدین سے درخواست کر چکا ہوں کہ بعض اوقات اولاد کو جو ایکسپیرینس ہوتا ہمیں نہیں ہوتا، اولاد ہم سے بات کرتی ہے تو ہم ایک تجربے کار شخص سے مشورہ کر کے اپنے بیٹوں کو مشورہ دیں۔ تو اور بعض اوقات اولاد کو ایک چیز کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اس چیز میں زیادہ مہارت ہوتی ہے، تو ہمیں پھر اولاد کو اہمیت دینی چاہیے کہ بیٹا اس میں آپ کو ایکسپیرینس زیادہ، آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک میچورل انڈرسٹینڈنگ سے کام ہے، اولاد کو ماں باپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ماں باپ کو اولاد کے تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ درست اور فرمایا۔ ویسے ماں باپ سے اگر ہم پوچھ کر کام کرتے ہیں نا تو اس میں ایک فائدہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ والدین کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ ارے ماں کہتی ہے جا اللہ پاک تیرا بیڑا پار کر دے، باپ کہتے ہیں بیٹا اللہ نے چاہ تو سب بہتر ہو جائے گا، ٹینشن نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، ارے کچھ ہوا تو بیٹا میں ہوں نا، ڈرتا کیوں ہے، میں ہوں نا۔ اب یہ چیزیں ماں باپ کی ہمدردیاں، ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی حوصلہ افزائی جب آپ کے ساتھ کر دیتی ہے نا تو آپ نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔
ایسا ماں باپ بھی تو ہر مسئلے میں اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں نا، اپنی مرضی چاہتے ہیں، اپنی بات چاہتے ہیں، جو وہ درست سمجھ رہے ہیں اسی کو چاہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بیوی کا ہی مسئلہ جو ہے نا وہ لے لیں، مطلب جیسے بیٹے کی بیوی ہے تو اس پر جو ہے نا وہ ماں کی اگر انبن ہو گئی ہے، آپس میں اس نے جا کے کہیں اور بتا دیا ہے، اب وہ بات ادھر سے ادھر جا کے بات کی اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے، وہ لوگ انہوں نے ان کو آ کے بتا دیا کہ بھئی آپ کی بہو آ کے ہمیں یہ کہہ رہی تھی، تو اب یہ جو ہے نا وہ یہ تیری بیوی معافی مانگے، اس کی ماں آ کے ہم سے معافی مانگے، ورنہ یہ آئے گی نہیں، اس کو یہاں پر جو ہے وہ ہم رہنے نہیں دیں گے، تیری شادی کہیں اور کرا دیں گے. اب وہ اپنا بچے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ادھر میرا ایک جو ہے بچہ ہے، طلاق ہو بھی جائے گی تو جو ہے وہ گھر ہمارا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، میں رل جاؤں گا بیچ میں، بچہ بھی جو ہے وہ رل جائے گا، اور پھر دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے. تو والدین بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اولاد پر ایک اس انداز میں جو ہے وہ اس کو بیچ میں میدان میں لے آتے ہیں کہ وہ بندہ بیچارہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ میں اب دو بازو ہیں بندے کے، ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے، ایک ادھر سے کھینچ رہا ہے، یا تو دونوں پارٹیاں بھاری ہیں تو پھر کیا ہونا ہے، بازو نہیں نکل جانا ہے، بندہ بیچ میں پھر بھی رہ جائے گا. اچھا ایک طرف بھی اگر جھک جائے، دوسری طرف سے اگر چھوٹ گیا تو بھی ایک مسئلہ جو ہے نا اپنی جگہ کھڑا ہو جانا ہے. اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ انہی دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں. تو ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے ساتھ، لیکن یہاں پر اولاد کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کو بھی سمجھنا چاہیے اور بیوی بچوں کے حقوق کو سمجھنا چاہیے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب اولاد کو والدین کی طرف سے اس طرح کی باتیں ملتی ہیں تو اس کا کام ہے کہ اپنے والدین کی نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بات کرے، اور ماں باپ کا ذہن بنائے کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا. ٹوٹنے کا احساس سب کو ہوتا ہے اور ٹوٹنے کی سوچ ہوتی ہے. یہ بچے والا جس کا آپ سوال کر رہے وہ بچے والا بھی بچوں والا آدمی ہے، بچہ تو ہے نہیں، تو اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو والدین کی وہاں پر تفہیم کرے، لڑ کے جھگڑ کے نہ کرے، والدین کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرے. والدین سے بات کرنے کا ایک اپنا انداز ہے، اس انداز کو اختیار کرے اور گھر نہ ٹوٹنے دے، کسی پر ظلم نہ ہونے دے. اور والدین کو بھی اللہ عافیتیں عطا فرمائے، اور اولاد کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری والا معاملہ فرمائے، اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو جو ہے وہ ابھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایک شخص تھا دن رات اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا، اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکتا تھا. اس شخص کی شادی بھی ہوئی تھی. اس کی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہتی تھی، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کبھی کچھ بات کر لیا کریں. کچھ مہینے گزرتے گئے اور کئی سال گزر گئے، لیکن اس کے شوہر نے اپنے کاروبار کی مصروفیت کم کرنے سے انکار کر دیا. اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور میاں بیوی کی طلاق ہو گئی. طلاق کے کچھ دن بعد جب کام سے جلدی گھر لوٹا تو پورے گھر میں سناٹا تھا. کمرے میں ایک پرانا کارڈ پڑا تھا، بیوی نے کبھی دیا تھا اور اس پر لکھا تھا، مجھے بس آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی آرزو تھی. شوہر کارڈ ہاتھ میں لے کر زمین پر بیٹھ گیا اور دیر تک روتا رہا. جی ہے صاحب. یہ ایک نہیں ہے کہانی، اس میں صرف کاروبار میں مصروف رہنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کی طرف جاؤں تو جو راتوں رات باہر رہتے ہیں، دوستوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، مختلف تفریحات پر چلے جاتے ہیں، اچھا گھر میں پڑے رہتے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، تو اس طرح کے بھی ہمارے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں. اب ان کو بیوی کہتی رہتی ہے کہ بھائی آپ مطلب کہ گھر ہے، گھر کا حال دیکھیں، آپ گھر پہ پڑے رہتے ہیں، گھر سے نکلتے نہیں ہیں، نکلتے تو ایسے موقع پہ نکلتے ہیں جو نکلنے کا وہ جگہ نہیں، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے بھی گھر برباد ہوتا ہے. دوستوں میں پڑے رہتے ہیں، رات رات بھر دوستوں میں گزارتے ہیں، دن بھر سوتے رہتے ہیں، تو پھر بیوی کہتی ہے کہ گھر میں دھیان دیں، ہمیں وقت دیں، اس طرح کا ٹائم دے رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے گھر کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مطلب کہ جب دیکھو مطلب کہ کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں، فضول نکلتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا ان میں پھر ان کو بھی شامل کر لیں جو پورا دن باہر گزارنے کے بعد جب رات کو یا کسی وقت گھر آتے ہیں تو بھی اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، موبائل میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں وقت دے دیں، پورا دن تو باہر رہیں، مگر وہ ہیں کہ وہ بد فضول قسم کی
वीडियो देख रहे होंगे, तो ये कर रहे होंगे। अच्छा, जब दोस्तों की फोन आएगा, अरे क्या हाल है, ठीक हो, अरे इतने दिनों के बाद आए हो, अरे वाकई, ऐसा हंस के बात कह रहे होंगे। तो लाइन कटेगी, लाइन काट के फिर बीवी बच्चों के सब मुंह चढ़ा के बातें करेंगे। क्या कुछ तो पानी का तो पूछ लिया करो, कुछ तो क्या करो यार भाई, आदमी घर में बैठा हुआ है। इतने में फिर एक दोस्त का फोन आएगा, और इतने दिनों के बाद याद किया, उससे बड़ी हंस के बात करेगा, फिर लाइन काटेगा, फिर मुंह चढ़ाकर बातें करेगा। अब घर वाले बोलेंगे, हम भी फोन पर आ जाते हैं। अगर आपकी मुस्कुराहट ही लेनी है, और आपकी मुस्कुराहट का लेने का जो जरिया है वो मोबाइल टेलीफोन है, तो हम फिर घर से निकल कर मोबाइल पर आपसे रब्ता कर लेते हैं। इस बहाने आपसे 2 अल्फाज अच्छे निकल जाएंगे हमसे, आपकी मुस्कुराहट में मिल जाएगी। तो आधा एक घंटा हम फोन पे गुजार लेते हैं, इस बहाने आपके मुस्कुराहट देख लिया करेंगे, जैसे आपके दोस्त देख लेते हैं। घर की 4 दीवारें पे तो आपको मुस्कुराना आता नहीं है, तो फिर यही हाल होगा। तो ऐसे जो लोग हैं, जो शादीशुदा जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल खुद अपने हाथों अपने पाँव पे कुल्हाड़ा चला रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इसी से कोई मिलती जुलती आदत औरत ने पाली हुई है और शौहर तंग आ चुका है कि यार ये करती क्या है, तो वो भी अपने पाँव पे कुल्हाड़े चला रही है। ए रजा, हर काम का एक वक्त है। अगर आप काम काज पे हो तो एक वक्त है, फैमिली के साथ हैं तो उसका एक वक्त है, और एक हर चीज का एक वक्त होता है। अगर आप वक्त नहीं देंगे और अपने चीजों में खो जाएंगे, अब आप बोले मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, मैं सब कुछ तो ये कर रहा हूँ, मैं थक जा रहा हूँ तो मैं फला कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब जब आपके पास कुछ आ जाता है तो जिनके लिए क्या था वो है ही नहीं आपके साथ, न बीवी है न बच्चे हैं। तो मतलब आदमी कमाने के लिए तो नहीं ना दुनिया में आए। एक इसको कहते हैं बैलेंस, लाइफ को बैलेंस करना। आपका एक कारोबार का वक्त है, आपका इबादत का वक्त है, आपका फैमिली का वक्त है, आपका खुद अपनी जात के लिए वक्त है। आप जनाजे में जाते हैं, आप खुशी में जाते हैं, आप गम में जाते हैं, लोगों की परेशानियों में जाते हैं। तो ये आप अपनी जिंदगी को मुख्तलिफ शोबों पे तकसीम करते हैं। कुछ लोग वन साइड हो जाते हैं, वो डिसबैलेंस लाइफ होती है उनकी, उनकी जिंदगी में कोई बैलेंस नहीं होता, उनकी जिंदगी में कोई प्लेजर भी नहीं होता। ऐसा ना गुजारें। हर एक का एक वक्त, खाना खा रहा है तो उसका एक वक्त है। कोई यार खाने का भी वक्त नहीं मिलता, वो कमा रहे हो, खाने का भी वक्त नहीं हो, भी बच्चों के साथ माँ बाप के साथ बैठने का वक्त नहीं है, कमा रहे हो उनके साथ वक्त नहीं है। तो आखिर सिर्फ कमा कर कितना कमा लोगे? तो ये जो जिंदगी का अंदाज है, या ऐसी कोई भी जिंदगी, खाली कमाना तो एक मौजू था, बाकी इस तरह के कई और मौजू है। मैं आपको बताऊं कि अगर वाकई कोई अच्छे काम में है ना, नेकी के काम में है, भलाई के काम में, परहेजगारी के काम में होता है ना, तो वहां पर घर वालों को एक तसल्ली होती है। क्या? वो कहते हैं कि यार सवाब में हमारा भी हिस्सा लग जाएगा, आप जा रहे हैं तो मतलब हमें भी नेकी मिलेगी। उनको पता है कि उसके नतीजे में उनको एक चीज मिल रही है, लेकिन वो भी इन तमाम तो चीजों से फारिग होने के बाद अपनी फैमिली के हकूक अदा करता है। और वहां भी अगर खुदा ना खाता हक तलफी हो रही होती है, तो फिर उसकी भी उसको इजाजत नहीं दी जाती कि भाई आप मेरे हक अदा करें अपनी फैमिली के। हमें कोई नमाज, इबादत, फराइज और वाजिबात और दीगर इबादत थोड़ी को रोक रहा है, लेकिन एक नेसेसरी चीजें जो घर के ताल्लुक से हैं। अब ये सिर्फ बीवी बच्चों का मामला नहीं है, यहाँ तो शादी से पहले माँ बाप भी तंग है। तो ये जो बच्चों का जो या नौजवानों का या मर्द का या औरत का ये डिसबैलेंस लाइफ स्टाइल जो है ना, वो ना इसके लिए मुफीद है, ना वो फैमिली के लिए मुफीद है। अगर वरना वो ये कि कयामत के दिन भी तो सवाला तो है ना, उससे उसके मातहत के बारे में जब पूछा जाएगा, और जब मातहत में इसकी बीवी बच्चे जो आएंगे और पूछा जाएगा कि इनकी तालीम, तरबियत, इस्लामी अंदाज से इनकी क्या तुमने तरबियत की है, क्या इनको सिखाया, तो वो क्या जवाब देगा कि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये चीजें बहुत तलब है, देखनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारुन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। तो ए ईमान वालों, अपनी अपने घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। तो अपने घर वालों को वक्त देना होता है, अपने बच्चों की तरबियत करनी होती है। कुछ चीजें वालिद पर वाजिब होती हैं, वालिद पर या वालिदा पर लाजिम आ जाती हैं। कमाना ही तो सिर्फ जिंदगी नहीं है। एक सवाल है सब, आप उम्मीद है बुरा नहीं मनाएंगे। आप जैसे इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन के आप जो है वो हेड हैं, और माशाल्लाह निज़ाम रन कर रहे हैं। यहाँ आपने एक मशवरा लिया, एक काम है उस डिसबैलेंस है, या जो आप
اہداف چاہ رہے تھے کہ یہ ہم اچیو کر لیں، وہ گول ہمارے اچیو ہو جائیں، وہ اچیو نہ ہو سکے، کام چاہ رہے تھے ہو جائے وہ نہ ہو سکا، اس میں رکاوٹیں آ گئیں، ہرڈل آ گئے، پرابلم آ گئے، نیگلیجنس آ گئی، سستی آ گئی، غفلت آ گئی. یعنی یوں ایک کر کے آپ جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک آپ نے ایک مشورہ جو ہے وہ کیا. اور ظاہر سی بات ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اسی اعتبار سے بندے کے اوپر ایک جو پریشر ہوتا ہے، اور یہ سارا آپ ایک یوں بولیے کہ ایک پرابلم جیسے آتے ہی رہتے ہیں، ہرڈلز بھی آتے ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اس طرح کی پریشانیاں بھی آتی ہیں. تو یہ سب ہوا اور پھر جو ہے نا وہ آپ گھر جائیں گے تو آپ وہاں جا کے کیسے مسکرائیں گے؟ ذرا کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. یہ میں نے پرسنل رکھ کر کے سوال کر لیا، اب آپ کے اوپر آپ اس کا کس طرح جواب دیں گے. جی دیکھیے صرف یہ تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، اور میں پہلے ہی بات کرتا ہوں، میں تنظیم کا ہیڈ ہی نہیں ہوں. دعوت اسلامی کو جو ہیڈ کرتی ہے وہ مرکزی مجلس شورا کرتی ہے. اچھا، اب آتا ہوں میں آپ کے جواب کی طرف کہ یہ صرف تنظیم کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک آدمی گھر جائے گا، اتنے سارے مسائل ہیں، پریشانی ہے، اب گھر میں کیسے مسکرائے گا. تو وہ تو کہیں سے بھی آپ جائیں بھیا، تنظیم تو نہیں ہے. آپ کو کاروباری مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو نوکری کا پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کو سفر میں پرابلم ہو سکتا ہے، آپ تھکے ہارے گھر آ سکتے ہیں. کسی بھی کیفیت میں آپ گھر آتے ہیں تو گھر والے ایسا تھوڑی ہے کہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. آپ کی روٹین دیکھی جائے گی. اگر آپ اپنی روٹین میں، اب روز تو نہیں نا یہ مسائل ہوتے، آپ اپنی روٹین میں مسکرا کر گھر آتے ہیں، آپ اپنی روٹین میں حسن اخلاق کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، اب جب گھر میں آتے ہیں تو آپ کے گھر آنے سے گھر میں جیسے پھول سے کھل جاتے ہیں کہ گھر میں رونق سی ہو جاتی ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ کی روٹین یہ ہے. اب آپ کبھی آتے ہیں اور آپ اس طرح کا انداز نہیں ہوتا تو خود آپ کو اپنے گھر والے کہیں گے خیریت تو ہے، آج آپ تھکے ہوئے ہیں، آج لگتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہو چکا ہے، آج یہ وہ ہے. تو یہ تو گھر والے خود انڈرسٹینڈ کریں گے. اب روز ہی منہ پھلا ہوا ہوگا تو وہ بولے گا اب اس کا کیا کرنا ہے، اس کا تو روز ہی منہ پھلا ہوا ہوتا ہے، روز ہی ٹینشن ہے، اس کو تو روز ہی پریشانی ہے، یہ تو جب دیکھو مطلب تربوز کی طرح اس کا منہ پھلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہمیشہ یہ تو جو روز کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے، کبھی کبھی کا مطلب ہونا الگ ہے. اب روزانہ بندہ مطلب کہ تکلیف ہی دیتا ہو، روز ہی منہ چڑھا کر آتا ہو، پھر ایک دن مسکرا کے گھر میں آئے گا تو گھر والوں کو حیرت ہوگی، آج خیریت تو ہے، آج آپ مسکرا رہے ہیں، آج آپ کے چہرے پر شاشت و شاشیت ہے. تو یہ تو جو کبھی کبھی ہوگا اس کے تو حیرت ہی ہوگی. ٹھیک ہے، کال لیتے ہیں. گھر والوں کو وقت سے سروکار ہونا چاہیے یا کمائی سے؟ جی گھر والوں کو وقت سے سروکار ہونا چاہیے یا کمائی سے؟ دیکھیں دونوں چیزیں گھر کے لیے ضروری ہیں. اگر پیٹرول چاہیے تو گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور بھی چاہیے. خالی پیٹرول ہی ڈالتے رہو، گاڑی تو کھڑی کی ہوئی ہے یار، گاڑی میں پیٹرول تو ڈال دو، گاڑی چلائے گا کون؟ نہیں. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. آپ گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے، نا نفقہ ہوتا ہے، شوہر پر واجب ہوتا ہے. ایک مناسب سی رقم چاہیے ہوتی ہے جو آپ کے ضرورتوں کو پورا کر رہی ہوتی ہے. میں ابھی آسائشوں اور سہولیات کی طرف نہیں جاتا، وہ تو شوہر کے اوپر ایک لازم ہوتی ہے، نا نفقہ جس کو کہتے ہیں. لیکن اب وہ بولے کہ یہ تو دے رہا ہوں، اب وقت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وقت کی بھی ضرورت ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، وقت دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کو وقت دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بلکہ سارے ازواج مطہرات آپ کے پاس جمع ہو جایا کرتی تھی، آپ ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان پہنچایا کرتے تھے اور وقت گزارتے تھے. تو یہ تو ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. تو اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے ساتھ ان کی تربیت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، بلکہ حدیث واضح ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی صرف پیسہ دے دے وقت نہ دے. ہاں ایک آدمی سارا وقت ہی وقت دے رہا ہے، پیسہ ہی نہیں دے رہا. بولے بھائی آپ کے وقت کا نہ راشن بنے، آپ کے وقت کا نہ چاول بنے گا، نہ آپ کے وقت کا گوشت بنے گا، نہ آپ کے وقت کی دال بنے گی، نہ آپ کے وقت کی روٹی بنے گی. کھانے کے لیے وقت دینا پڑے گا، مگر آٹا لانے کے لیے کاروبار کرنا پڑے گا. تو یہ سارا ایک مطلب کہ سسٹم ہے. مرحبا جی، کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں وقت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ گھر میں وقت دینے کا انداز اچھا ہونا، گھر میں وقت دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ گھر میں سلام کے ساتھ حاضر ہو، گھر والوں کے حسن سلوک سے پیش آئے، انہیں نیکی کی دعوت دے، سنت اور آداب سکھائے،
ان کی اخلاق کی تربیت کرے، اولاد کی اخلاق کی تربیت کرے اور درس دے، جیسے دعوت اسلامی کے طریقہ کار ہے، گھر میں گناہ نہ ہونے دے، نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی کروائے، یوں تعلیم و تربیت میں اپنا وقت دے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں 2-4 منٹوں میں کیا بیان کروں گا، کیونکہ جو سوسائٹی کی حالت ہے نا، وہ سوسائٹی کی حالت کی وجہ ہمارے گھروں کی تربیت کی کمی ہے، یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کی کمی ہے۔ اگر تعلیمی اداروں میں اور گھر میں اسلام و دین کی احکام کے مطابق تربیت ہو جائے تو یہی تربیت یافتہ لوگ باہر نکلتے ہیں، یہی باہر آتے ہیں جن کی تربیت جیسی ہوئی ہے، وہی باہر آ کر اپنا انداز اختیار کرتے ہیں، چاہے بس میں ہو یا کاروبار میں یا کارپوریٹ ایریا میں ہو یا لیبر ایریا میں ہو، تو وہ تو اپنی تربیت کے مطابق اپنا انداز اور اپنا بیہیویئر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم گھر میں رہیں اور بالکل تربیت کے ساتھ جو اس کے لیے، اور تربیت اولاد بہت اچھی کتاب ہے، مقتۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کو لے لے، اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو آئیے شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ اپنی ایک بلڈنگ تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے انجینئر وغیرہ کو بلوایا، انجینئر نے مشورہ دیا کہ یہ زلزلہ زون ہے نا، یہاں پر آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے، لیکن اس نے مانی کسی کی بھی نہیں، بلڈنگ بن گئی۔ تو اس نے اپنے والدین کو کہا کہ میری بلڈنگ ہے، میرا فخر ہے کہ میری عمارت بنی ہے، تو آپ اس کی پہلی منزل پر آپ رہائش پذیر ہو جائیں۔ 1 سال امن شانتی سے گزرا، اس کے بعد دوسرے سال کے آغاز میں زلزلہ آ گیا، پوری بلڈنگ ڈیمولش ہو گئی، دب گئی۔ اس کے جو والد تھے اور والدہ تھیں، یہ ملبے تلے آ کر دب کر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کو اس بات کا پچھتاوا ہوا، کیا پچھتاوا؟ کہ کاش میں اس شعبے کے جو ماہرین تھے ان کی بات کو مان لیتا۔ جی اس میں جو ایک بنیادی بات ہے کہ پہلے تو ہم یہ دعا کر لیں کہ جو ان کے والدین جو انتقال کر گئے، لیکن ہے نا، مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور اللہ سے ان کی بخشش کی التجا کریں گے، بے حساب مغفرت کی دعا کریں گے، آمین اور ان کے لواحقین کے لیے صبر کی بھی دعا کریں گے، اللہ آمین پاک سب پر کرم فرمائے۔ آمین۔ اب اس میں جو ایک اور بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ ہے کہ تجربے کار لوگوں کے مشورے سے فائدہ اٹھانا، یہ ایک واقعی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ بعضوں کا بندے کو ضد ہوتی ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض کیسے فائدہ پائے جو ڈاکٹر سے اپنی پسند کی دوائی بنوائے، یعنی ڈاکٹر صاحب کو کہے کہ مجھے یہ والی دوائی دو، حالانکہ دوائی تو وہ لے جو ڈاکٹر نے دی ہے۔ جب ڈاکٹر کی دوائی کو آپ بلا جھجک استعمال کر لیتے ہیں تو کسی تجربے کار شخص کے تجربے سے فائدہ اٹھانے میں بھی تھوڑی ہمت پیدا کریں۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک کا تجربہ کافی نہیں ہوتا، یہ تھوڑی سی میں ویلیو ایڈیشن کر دوں، ایک کا تجربہ ہی انف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے مریض کو آپریشن کرانا چاہیے، تو آپ ایک ڈاکٹر کے، حالانکہ ڈاکٹر ایکسپیرینس ہے، سرجن ہے، اچھا سرجن ہے، بات یہ نہیں ضروری غلط، لیکن کوئی بھی ماہرین یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر آپریشن کروا لیں، آپ سیکنڈ اوپینین لیں، آپ تھرڈ اوپینین لیں، آپ فزیشین کو بھی دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ آپریشن کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کے مریض کا حل نکلا ہے، آپ مریض ہے تو آپ کا حل نکلا ہے۔ تو یوں چند ایکسپیرینس ہولڈرز پرسن سے ایڈوائز لینا یہ اچھی بات ہے، اور پھر کنکلوڈ کر کے آپ یہ کریں گے۔ اب جیسے کہ جو آخرت کی سوچ رکھتے ہیں وہ عموماً ہمیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دنیا، بلکہ مشورہ کیا دیتا ہے، ہمیں تو واعظ کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، کہ آپ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کریں، جتنا آخرت کا سفر اتنی آخرت کی تیاری کریں۔ اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ ایک شخص ایک ایسی جگہ پر مکان بنا رہا تھا جہاں پر بڑی مطلب خوبصورت مناظر تھے اور اچھے اچھے باغ بنے ہوئے تھے اور کھیت کھلیان تھے، پہاڑ نظر آتے تھے، ہوائیں بہت اچھی چلتی تھی، ساتھ نہر بہتی تھی اور مطلب ایک پانی کا جیسے بہاؤ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا یار میں یہاں گھر بناتا ہوں۔ کسی نے کہا یار یہاں گھر مت بنا، ہر تھوڑے سے کے بعد سیلاب آتا ہے اور یہ تیرا گھر بہا کے لے جائے گا۔ بولا یار دیکھ تو صحیح، مزہ کیسا ہے یار۔ بولا جب تو ہی نہیں رہے گا تو مزے کو کیا کرے گا۔ اسے گھر بنا لیا، سیلاب آیا اس کو بہا کے لے گیا، اس سے بات نہیں مانی۔
تو یہ آخرت کے طور پر ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس میں ہم کھو جاتے ہیں اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو آخر موت آئے گی اور لے جائے گی، تو موت کو بھول کے سارے کام کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو عقل مند ہے اس کی حدیث پاک میں یہ وضاحت آئی ہے کہ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین اور اللہ کریم ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنائے۔ آمین۔ اور جو اچھے تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، مگر وہ ہوں خوف خدا والے۔ جی۔ جو عقل خوف خدا کی لگام میں نہیں ہوتی نا، وہ ٹھوکر کھا جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ عقل کو خوف خدا کی لگام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا۔